السلام علیکم، یہ ہے فقہ الصیام۔ اس میں صرف میں نے رمضان کا حصہ ڈالا۔ جو بھی شخص میری ساری سٹوریز دیکھے گا اسے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، کیا چیز کرنی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے، سارا کور ہو جائے گا اس میں۔ یہاں پہ پہلی چیز ہے نیت۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اب نیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فرض روزوں کی نیت، ایک ہوتا ہے نفلی روزوں کی۔ فرض روزوں کی نیت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ دو طریقے سے روایت آتی ہے، ایک تو مرفوع آتی ہے، ایک موقوف۔ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، موقوف وہ جو کسی صحابی کی طرف سے آئے۔ تو مرفوع تو ثابت نہیں ہے، امام ترمذی اور ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے لیکن ثابت نہیں ہے، ضعیف ہیں وہ ساری۔ موقوف روایت یہ ثابت ہے حفصہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن ایک ہوتی ہے نفلی روزوں کی نیت۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں فجر سے پہلے۔ اس کی مثال ملتی ہے صحیح مسلم میں، اما عائشہ سے نبی نے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، انہوں نے کہا نہیں ہے، تو نبی نے کہا ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے فرض روزوں کی نیت کرنا فجر سے پہلے ضروری ہے لیکن نفلی کی نہیں ہے۔ اب یہاں ذکر آتا ہے کہ کون کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بندہ سفر میں ہوگا اور بیمار ہوگا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ملتی ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ سفر میں ہو، جو بندہ بیمار ہو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اسی قضا کر لے، یعنی رمضان کے بعد۔ اور جو عورت حیض کی حالت میں ہوگی وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جو روزے چھوڑے ہیں اس کی قضا کرنے کا ہمیں حکم ملتا تھا، حیض کی حالت میں جو روزے چھوٹ گئے، لیکن نماز کو مطلب واپس پڑھنے کا حکم نہیں ملتا تھا، اس کی قضا کرنے کا حکم نہیں ملتا تھا۔ اور پھر جو بندہ بیمار ہو اور اس کی بیماری ایسی ہو کہ وہ اب کبھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا زندگی میں، جیسے مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں شوگر کی بیماری، جن کا کیس ایکسٹریم کنڈیشن پہ جاتا ہے، وہ اب روزہ کبھی رکھ ہی نہیں پاتے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا۔ اور اگر یہ امکان ہو کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، بہت مشکل ہوگی، کچھ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ اب کیا کرے گا کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی 30 دن کے روزے تو 30 مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ۔ اب اگر اس کو یہ پتا ہو کہ وہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا زندگی میں۔ پھر جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہے اگر اسے دقت ہو رہی ہے روزے رکھنے میں رمضان میں۔ اور جو ملکنگ مدر ہے، جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اسے دقت ہو رہی ہے، یعنی یہ امکان ہو کہ اس کے بچے کو دودھ نہیں مل پائے گا، ایسا اگر کچھ سین ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ سعید ابن خزیمہ کی روایت ہے، نبی نے کہا کہ جو ٹریولر ہے اس کی نماز بھی آدھی ہے اور اس کا روزہ بھی وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کرا حاملہ عورت کا، پھر انہوں نے ایک ملکنگ مدر کا ذکر کرا۔ تو ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی بیماری کی قسم میں آ سکتا ہے، اور جو بیمار ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بیمار کی اگر بیماری ایسی ہے اسے پتا ہوگا بھی روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی 30 روزے ہیں تو 30 مسکین کو کھانا کھلائے گا، 29 روزے ہیں تو 29 مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ۔ یہ صرف تبھی اپلیکیبل ہے جب بندے کو پتا ہو اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں بھی یہ چیز انکلوڈیڈ ہے کہ بندے کا بڑھاپا ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا روزہ۔ اب وہ چیزیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب سے پہلے تو وہ یہ جان کر بندہ کھائے پیے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کرا اس کا، اور حدیثیں بھی ملتی ہیں اس کو لے کے۔ تو پھر آتی ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ سب سے بیکار چیز ہے جس طریقے سے بندہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کو لے کے بہت سخت وعیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، ایک صحابی نبی کے پاس آیا اور بولا کہ میں تو برباد ہو گیا۔ نبی نے بولا کیا ہوا؟ انہوں نے بولا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا، ہم بستری کر لی۔ تو نبی نے بولا کہ ایک غلام آزاد کر دو۔ انہوں نے بولا نہیں ہے، نہیں نہ غلام ہے نہ اتنے پیسے ہیں۔ تو وہ نبی نے بولا 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھو گے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو نبی نے بولا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ گے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بیٹھ گئے، تو پھر تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا اور نبی کو کھجور دیے انہوں نے، تو نبی نے بولا کہ یہ جا کے غریبوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے بولا کہ اس پورے شہر میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، اس طریقے سے مفہوم اس حدیث کا۔ تو پھر نبی نے بولا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا دو۔ اور جو شخص اس طریقے سے روزہ توڑ دے ہم بستری کر کے بیوی کے ساتھ، تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھے گا۔ پھر جان کر کوئی بندہ الٹی کر دیتا ہے، اس کو لے کے ہمارے پاس نا نبی سے بھی دلائل ملتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں بھی روایت موجود ہیں، لیکن وہ ضعیف ہیں، جس میں نبی نے کہا ہے کہ جو جان کر الٹی کرے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کو الٹی خود سے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نبی سے بھی موجود ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے جیسے اس حدیث کے ساتھ سین ہے کہ مرفوع ثابت نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی مرفوع ثابت نہیں ہے، موقوف ثابت ہے۔ موقوف کس سے ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود سے الٹی کرے، جان کر الٹی کرے، تو اس بندے کا روزہ تو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کو خود سے الٹی آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آتا ہے حجامہ کروانا۔ حجامہ مطلب کپنگ کروانا، تو یہ کروانا حرام ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح سند سے ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، لیکن ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو اس پر بہت اچھا جواب دیا ہے۔ اب اس میں لاسٹ چیز ہے حیض اور نفاسی حالت میں۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے روزہ رکھ رکھا ہے، لیکن افطاری سے 10 منٹ پہلے، روزہ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے اس کو حیض آ گیا، تو اب اس کا روزہ ختم ہے، روزہ نہیں ہوگا اس کا۔
تو حیض کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. اور نفاس یعنی ایک عورت ہے جس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اب 40 دن تک وہ ناپاک ہے, میکسیمم 40 دن. یہ عورت ٹو عورت ڈیپینڈ کرتا ہے, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. تو عورت جب پاک ہو جب وہ روزہ رکھے گی, اور اس پر نماز بھی جب فرض ہے. یہ عورت ٹو عورت ڈیپینڈ کرتا ہے, 40 میکسیمم اس میں بس. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ کوئی بندہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے. نبی نے بولا کہ ترمذی کی حدیث ہے, جب تم پانی زیادہ اوپر چڑھایا کرو ناک میں, جب وضو کرتے میں پانی ڈالتے ہیں نا ناک میں تو زیادہ اوپر چڑھایا کرو, الا کہ تمہارا روزہ ہو, یعنی روزے میں ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر مان لو اس نے ناک میں زیادہ اوپر پانی چڑھایا اور اس کے منہ میں وہ پانی آ گیا تو اب اس کا روزہ ختم ہے. اسی طریقے سے نیسل جو ڈراپس ہوتی ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے اگر تمہارے امکان ہے کہ منہ میں چلی جائیں گی وہ. یہ تھوڑے ایڈوانس ہے, میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ شوگر ٹیسٹ کرائے یا بلڈ ٹیسٹ کرائے, اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈاکٹر یہاں پہ مار کے خون لیتا ہے نا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جائز ہے وہ کروانا روزے کی حالت میں. اس طریقے سے ایک بندہ اپنا دانت نکلوا رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے روزے کی حالت میں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک بندہ جس نے گلوکوز چڑھوایا روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا گلوکوز چڑھوانے کی وجہ سے. ایک اور چیز جو ہے وہ آتی ہے کہ ایک بندہ ہے یا مان لو ایک عورت تھی جس کو اپنے روزے جو ہیں وہ پورے کرنے تھے, قضا روزے تھے, وہ کر نہیں پائی, اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی. تو اب جو اس کا شوہر ہے یا اس کے جو بچے ہیں وہ یا کوئی بھی ریلیٹیو ان کا جو ہے وہ اس کے جو قضا روزے تھے نا اس کے وہ رکھے گا, اس کے قضا روزے پورے کرے گا. اب کیا کیا چیزیں مستحب ہے اس میں, تو سحری کرنا. ایک روایت میں آتا ہے نبی نے بولا کہ یہودیوں میں اور ہم میں فرق سحری کا ہے, وہ لوگ سحری نہیں کرتے, ہم سحری کرتے ہیں. اور سحری میں تاخیر کرنا, ایسا نہیں ہے 2 بجے کھا کے بندہ سو جائے, تاخیر کرے سحری میں, اینڈ ٹائم پہ کرے تاکہ پھر کہ فجر کا وقت ہو جائے پھر فجر کی نماز پڑھ لے. اور پھر افطار میں جلدی کرنا. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت موجود ہے, صحیح سند سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خیر و برکت رہے گی جب تک وہ لوگ سحری کرنے میں تاخیر کریں اور افطار کرنے میں جلدی کریں. پھر اسی طریقے سے کہ بندہ جب افطار کرے تو کھجور سے شروع کرے اور افطار سے پہلے دعا کرے. ترمذی کی روایت ہے صحیح سند سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کا ذکر کرا کہ 3 لوگ ایسے جن کی دعا کبھی بھی مطلب اللہ قبول کرتا ہے ان 3 لوگوں کی. ایک تو وہ بندہ جو دعا کرے افطار سے پہلے, ایک مظلوم کی, اور ایک ایسے حاکم کی جو جسٹ ہو, اچھا ہو حاکم. عمل حسنہ کرنا, اچھا عمل کرنا, قرآن پڑھنا, چیریٹی کرنا زیادہ سے زیادہ روزے کی حالت میں, اور رمضانوں میں خیر چیریٹی زیادہ سے زیادہ کرنا, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا, رات کی عبادت کرنا جیسے تراویح, اور عمرہ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضانوں میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے جتنا ہوتا ہے. بدتمیزی, گالی گلوچ, غصہ, مار پیٹ یہ سب نہیں کرنا. نبی نے کہا کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ سامنے والا تمہیں پرووک کر رہا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے, جو بھی کرنے کے لیے, تم اس کو سیدھا بول دو کہ بھائی میرا روزہ ہے بس. یہ کچھ مستحب عمل ہے جو بندہ روزے میں کرے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے, جتنا زیادہ وہ متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے وہ بنے, زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. اور یہ بھی اچھا عمل ہے کہ وہ لوگوں کو افطار کرائے. اب وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو وہ یہ غلطی سے کھا پی لینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, نبی نے کہا کہ جس نے غلطی سے کھا پی لیا تو وہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر خود سے الٹی آنا, تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جیسے پہلے گزری, انہوں نے بولا کہ جو خود سے الٹی کر دے یعنی جان کر الٹی کرے تو اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا جو جان کر الٹی کرتا ہے. جس کو لیکن خود سے الٹی آ جائے تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کسی شخص کو, کسی لڑکے کو ویٹ ڈریمز آ جائیں اور اس کا سیمن نکل جائے تو اس کا غسل تو اس پر ہوگا واجب, لیکن اس کا جو وہ ہے روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی بندہ جان کر میسٹربیشن کر دے تو اس بندے کا جب سیمن نکل گیا تو اب اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس پہ غسل بھی واجب ہے. اب وہ اس روزے کو واپس رکھے گا رمضانوں کے بعد. اس کے علاوہ ایسی کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس سے بندے کا روزہ ٹوٹ جائے. یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ ہے نا کہ وہ تیل بھی نہیں لگا سکتے بالوں میں, نہا نہیں سکتے, جو بھی چیز ہے یہ سب بیوقوفانہ باتیں, فضول باتیں ہیں. ایسے کوئی بھی چیز اسلام میں نہیں ہے. بندہ یہ سب کچھ عمل کر سکتا ہے, صرف یہ جو میں نے بتایا وہ نہیں کر سکتا. بس پیٹ کے اندر کچھ نہ جائے بندے کا. ٹوتھ برش کر سکتا ہے, مسواک کر سکتا ہے, نہا سکتا ہے, تیل لگا سکتا ہے بالوں میں, سب کچھ کر سکتا ہے باقی. اور اب اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں کہ بندہ روزہ افطار کرتے وقت جو پڑھتا ہے نا دعا, بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ تو اس کی ہوتی ہے جو سحری میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ منہ سے تو نیت ہوتی نہیں, یہ تو بدعت ہے. پھر یہ جو پڑھتے ہیں اللہم لک سنتو بک آمنتو, یہ والی جو حدیث ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بدلے ہمیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرنا چاہیے.
جیسے دعا اللہم لک صمت و بک آمنت و الیک توکلت و علی رزقک افطرت، یہ دعا ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ کھا پی لے تو اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ کر کے ایک دعا ہے، یہ ثابت ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے جو چیز ثابت نہیں ہے۔ ضعیف روایات پر عمل نہیں ہوتا، ان کو ہٹاؤ، ترک کرو، اور جو صحیح اسناد سے ثابت ہے صحابہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پر عمل کرو۔ تو ان کا عمل یہ تھا کہ جب روزہ جو افطار تھا اس کو شروع کرتے تو پڑھتے تھے بسم اللہ، اور جب کچھ کھا پی لیتے تھے، افطار کر لیتے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے کہ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ ہمیں عمل میں لانی چاہیے، اور جو ضعیف روایات ہیں جو ثابت نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے ان کو۔ سب سے پہلے تو قرآن ہی ہے، وہ قرآن پڑھیں، مصحف کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتے ظاہر ہے، لیکن موبائل فون سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو وہ موبائل فون سے دیکھ کے پڑھیں۔ کچھ لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کوئی معتبر دلیل نہیں ہے ان کے پاس، میری اس پر تحقیق ڈلی ہوئی، کوئی چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن پلے کر دیں، کھانا بنا رہے ہیں قرآن پلے کر دیں، کھانا بھی بن جائے گا، قرآن سننے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اس سے بھی ثواب ملے گا، گناہ کم ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت اچھی تسبیح ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسی تسبیح جس کو کم بار پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے، ایسی تسبیح دیکھیں، بہت ساری ہیں ایسی، تو مجھے بھی دھیان نہیں ہے، میں انشاءاللہ ڈال دوں گا رمضان سے پہلے۔ اور روز کسی غریب کو کھانا باندھنے کے، ایک غریب کو کھانا دینا ہے، یا روز کے روز اتنے پیسے صدقہ کرنا ہے، تو اس سے بھی ثواب ہوگا۔ گھر کے لیے بندہ کھانا بنا رہا ہے، افطاری کرا رہا ہے گھر والوں کو، اس سے بھی ثواب ہوگا۔